اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ زیر مطالعہ آیت بھی ایک ہی ہے اور اس کا موضوع و مخاطب بھی ایک ہی ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر شے تعلق، مصلحت و مفاد سے بڑھ کر تعلق اور دوستی، اور اس کا کڑا امتحان۔ آیت کے مخاطب اہل ایمان ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو غلبہ اسلام کی لہر دیکھ کر اور متاثر ہو کر تازہ مسلمان ہوئے اور توقع لگا بیٹھے کہ انہیں بھی وہ سب بشارتیں اور نعمتیں حاصل ہوں گی جو مکہ کے 13 سالوں کا ظلم و ستم برداشت کرنے، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے اور یہاں بدر و احد اور حدیبیہ کے معرکوں میں اپنے دعوی ایمان کا عملی مظاہرہ کرنے والوں کو عطا ہوئی۔ ان نئے ایمان لانے والوں کو ایک جانب تو خبردار کیا گیا کہ وہ صرف مسلمان ہوئے ہیں، ایمان کی حقیقتوں اور اس کے ذائقوں اور مدارس سے بہت دور ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان اسلام کی صورت میں ابھی محض ان کے جسموں تک پہنچا ہے، روح کی گہرائیوں تک نہیں اترا۔ اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے، ہر ستم برداشت کرنے اور جان تک کے نذرانے پیش کرنے والے اہل ایمان کے درجوں تک پہنچنے کا راستہ طویل بھی ہے اور امتحان کڑا بھی، اور وہ ہے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مصلحت، مفاد، تعلق، خوف، دباؤ اور خطرے سے بے نیاز ہو کر بھرپور دوستی، محبت، بے لوث اطاعت اور وفاداری، اور اس کے لیے ہر قربانی دینے اور ہر تکلیف سہنے کا عزم اور عملی مظاہرہ، جو السابقون الاولون اور اللہ اور رسول کی مشرکین سے برات اور ان پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت کے ذریعے اہل ایمان کے دکھوں کے ازالے و یشف صدور قوم مومنین کی صورتوں میں سامنے آیا۔ ان اہل ایمان نے بلا شبہ اپنے عہد کی پاسداری کی، اپنے مالوں اور جانوں سے بڑھ کر ہر مطلوب قربانی پیش کر کے خود کو قیامت تک کے اہل ایمان کا رہنما اور دعوی ایمان کے عملی اظہار کا نمونہ بنا دیا۔ اہل ایمان کو خبردار کیا گیا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اس کی بشارتیں باعث عزت ہیں اور اس کی نعمتیں دائمی ہیں، مگر ان کے حصول کا راستہ بہت مشکل اور امتحان بہت کڑا ہے۔ ان کا حصول یقینی ہے، مگر یہ ممکن ہے نہ قرین انصاف کہ لوگ محض ایمان کا دعویٰ کرتے ہی اس کی تمنا کرنے لگے، جبکہ اللہ نے ان کے ایمان کو نہ پرکھا ہو، نہ انہوں نے خود اپنے عمل سے اس کی صداقت کی شہادت دی ہو۔ یہی ارشاد ہوا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، تم یہ کیسے اور کیوں سمجھ بیٹھے کہ منہ سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہی تم اللہ کے مقرب اور چہیتے بن جاؤ گے اور امتحان کی بھٹی سے نہ گزارے جاؤ گے۔ در حقیقت دعوی ایمان تو آسان ہو سکتا ہے، مگر اس کی شہادت عملی اور ثبوت بہت جان جوکھوں کا کام ہے۔ مگر جو لوگ سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اس کے تقاضے سمجھتے ہیں اور ہر قسم کے حالات کے لیے خود کو تیار رکھتے ہیں، ان پر اس امتحان سے کامیاب گزرنا ناممکن نہیں۔ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دعوی ایمان کو سچ کر دکھایا، اور بے شمار ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر۔ دعوی ایمان کی صداقت کی پہلی امتحان گاہ یہی میدان جہاد ہے۔ اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جسم و جان ہتھیلی پر لے کر نکلنا، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا، ان کا استئصال کرنا،
مجبوروں، مقہوروں، مظلوموں کی داد رسی کرنا، اللہ کے دین کو غالب و نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا اور ہر قربانی کے لیے تیار رہنا تب ہی ممکن ہے جب بندہ مومن اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط اور کامل محبت کرے اور اطاعت و تعمیل حکم میں زندگی بسر کرے، پروردگار اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر ہر شے قربان کر دے اور جان بھی لٹانے سے دریغ نہ کرے۔ یہی رویہ اور طرز عمل مظہر ہے اس شدید محبت کا جس کا دعویٰ ہر مومن و مسلم کرتا رہتا ہے۔ دوسرا مطالبہ ان اہل ایمان سے یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی دوستی پر کسی دوسرے کی دوستی کو ترجیح ہرگز نہ دیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا۔ اللہ اور رسول کے دشمنوں اور مخالفوں سے گہرے تعلقات اور دوستی قطعاً ممنوع ہے۔ ان کے ساتھ رازداری، مشاورت اور راز و نیاز سے منع کیا گیا، خواہ تعلقات کی نوعیت کتنی گہری ہو، خونی ہو، نسبی ہو یا معاشی اور مفادات پر مبنی۔ سچے اور مخلص اہل ایمان نے مکہ مکرمہ کے 13 سالوں اور ہجرت، بدر، احد اور حدیبیہ کے علاوہ دیگر کئی مواقع پر اس کا واضح عملی اظہار کیا کہ اللہ اور رسول کے ساتھ تعلق پر ہر تعلق کو بخوشی قربان کر دیا۔ جب اللہ سے دوستی کر لی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و معیت اور صحبت اختیار کر لی تو 2 کشتیوں میں سواری ناممکن ہے، نہ ایمان اور غیرت کے مطابق۔ قرآن کا واضح حکم ہے کہ یہ لوگ اب تمہارے اور تمہارے پروردگار کے دشمن ہیں۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اب تم انہیں کیسے اپنا دوست، مشیر اور سرپرست بنا سکتے ہو؟ لا تتخذوا بطانہ، اپنے راز انہیں کسی بھی صورت نہ دو، نہ ان سے مشورے لو، نہ انہیں منصوبہ بندی میں شریک کرو۔ لا یاتونکم خبالا، تمہیں دھوکہ دینے سے یہ ہرگز نہ چوکیں گے اور نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اہل کفر خواہ تمہارے کتنے ہی قریب ہوں، اپنے سینوں میں اہل ایمان، ان کے عقائد و اعمال اور ان کے خدا و رسول کے بارے میں سخت دشمنی، غصہ، کینہ، بغض اور نفرت سے ہمہ وقت بھرے رہتے ہیں۔ جو اظہار وہ کر چکے وہ تو بہت کم ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں میں جو نفرت پوشیدہ ہے وہ ظاہر شدہ سے کہیں زیادہ ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، آگاہ رہو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو تم سوچتے ہو، کرتے ہو، علانیہ یا خفیہ، تمہارے ارادے، عزائم، منصوبے، نیتیں اور پس پردہ خدا و رسول اور خود تمہارے اپنے دشمنوں سے دوستیاں، اور اللہ انہیں تمہارے دعوی ایمان کی عدم صداقت اور یکسر مخالفت کے طور پر محفوظ رکھ رہا ہے، اور یقیناً اللہ اپنی نعمتوں اور بشارتوں سے تمہیں اس طرز عمل کے ساتھ ہرگز سرفراز نہیں کرنے والا۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.